بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کا تعارف، اس کی فضیلت، اس کے مضامین اور شرعی احکام جو ہیں وہ بیان کیے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ سورہ فاتحہ میں دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بندے کو دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے کہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں وہ سیدھا رستہ بتایا ہے کہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مشرکین اور منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہودیوں اور نصارہ جو تھے ان کا طرز عمل بیان کیا ہے، اور معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام بیان کیے ہیں، اور ان کا ذکر کر کے بتایا کہ ان باتوں پہ عمل کرو گے تو تمہیں سیدھا رستہ نصیب ہوگا۔ کامل ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کامل ایمان والوں کے اوصاف کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے یہ سیدھا رستہ بتایا ہے کہ جو تو نے دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، یہی وہ سیدھا رستہ ہے کہ کامل ایمان والوں کے اوصاف کو اختیار کر لو، اور یہود و نصارہ کے طرز عمل سے بچ جاؤ، منافقین کی نشانیوں سے بچ جاؤ، مشرکین کی میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں ان کو اختیار نہ کرو، اور معاشرتی زندگی کے جو تمہیں اصول دیے گئے ہیں، جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں، اس پہ عمل کرو تو تمہیں سیدھا رستہ نصیب ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدینہ میں جو پہلی سورت نازل ہونے والی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو، چونکہ اس میں بنی اسرائیل کی گائے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا، تو اس کے قاتل کا پتہ نہ چلا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلاں گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، تو اس کا ٹکڑا مقتول کو مارنا، وہ اٹھ کے اس کا نام بھی بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بہت سارے سوال کرنے شروع کر دیے، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کیسی دکھتی ہو۔ تو جتنے سوال کیے اتنے مشکل میں پڑتے چلے گئے۔ خیر وہ خاص گائے انہوں نے ڈھونڈی اور اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا، تو اس نے اٹھ کر کے بتایا کہ مجھے قتل کس نے کیا تھا۔ تو چونکہ اس گائے کے واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 8 اور 9 کی آیات نمبر 67 اور 73 میں موجود ہے۔ اسی بنا پر اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ 2 روشن صورتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 روشن صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور ایک سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا ان کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کریں گی۔ قربان جاؤں، حضور علیہ السلام کے فرمان پہ غور کریں، ہم تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم نے تو زندگی کو دنیا میں مصروف کر کے رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، یہ تمہارے لیے روشن ہوگا، نور ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سورہ بقرہ کو تمہارے لیے شفاعت بنائے گا۔ 2 روشن نور کی بات کی ہے، ایک سورہ آل عمران بھی اور سورہ بقرہ بھی۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل آتے ہیں، یا 2 سائبان آتے ہیں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں آتی ہیں۔ تو فرمایا یہ اس طرح آئیں گے، اور اس طرح آ کر کے اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ، اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے، جو دنیا میں رہ کر سورہ بقرہ پڑھا کرتا تھا، جو دنیا میں رہ کر سورہ بقرہ سے محبت کرتا تھا، اس کے احکامات پہ عمل کرتا تھا،
سورہ آل عمران پڑھا کرتا تھا۔ دونوں صورتوں کی فضیلت ہے کہ یہ دونوں نور ہیں، یہ روشن ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو روشنی مہیا کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھتے رہو کیونکہ اس کے پڑھنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ برکتیں حاصل فرماتا ہے، اور جو نہیں پڑھتا قیامت کے دن وہ حسرت کرے گا کہ میں اس کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ کاش کہ میں دنیا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا، اس کے احکامات کو سمجھتا، کاش کہ میں دنیا میں رہ کر جو ہے وہ سورہ بقرہ کے احکامات کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیتا۔ فرمایا اس کے پڑھنے والے کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور نہ پڑھنے والے کو حسرت ہوگی قیامت کے دن۔ لہذا ہمیں سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا جو ہوتا ہے اس کا جادوگر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنی برکت ہے اس کی۔ جادوگر کا جادو اس پہ نہیں چلتا جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی جا کر نماز پڑھا کرو۔ آج کل جو ہے وہ ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے، حالانکہ فرائض کیا ہے مسجد میں ادا کرو، بقیہ نماز گھر میں جا کر ادا کرو تاکہ گھر والوں کو بھی ترغیب ملے۔ اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ عبادت کی جگہ بناؤ۔ جب گھر جا کے تم بقیہ نماز ادا کرو گے تو اہل خانہ کو اور بچوں کو بھی ترغیب ملے گی، وہ بھی تمہیں دیکھ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو لہذا حضور نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، شیطان بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ تعویذ گنڈا لینے کے لیے ملنگوں کے پاس چل پڑتے ہیں۔ ارے ملنگوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے پاس نور ہے، تمہارے پاس روشنی ہے، تمہارے پاس ہدایت ہے، تمہارے پاس برکت ہے۔ پڑھو آج سورہ بقرہ اپنے گھروں میں، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت جو پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کی ناگہانی مصیبت سے بچ جایا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی کتنی فضیلت ہے کہ جس بندے نے آخری 2 آیات پڑھ لیں رات کو سونے سے پہلے، اللہ رب العالمین اس کو ہر طرح کی ناگہانی سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بھی بلندی ہے۔ قربان جاؤں حضور کے فرمان پر، فرمایا کہ ہر ایک چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بھی بلندی ہے۔ وہ بلندی کیا ہے؟ فرمایا وہ سورہ بقرہ ہے۔ اب دیکھیں فرمایا وہ بلندی کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، ایک آیت جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ فرمایا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے سورہ بقرہ میں ہے اور یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے کہ جو بندہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے وہ جادوگر کے جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے، گھر میں برکت آتی ہے۔ قیامت کے دن یہ جو سورہ بقرہ ہے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ حضور نے اس کو روشنی قرار دیا ہے، نور قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے سے بندہ ناگہانی مصیبت سے بچ جاتا ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ شیطان ایک صحابی کے پاس آتا رہا جس کی ڈیوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خزانے پہ لگائی تھی، تو وہ آ کر چوری کرنے لگتا تو وہ پکڑ لیتے صحابی، تو وہ معافی طلب کرتا،
آپ چھوڑ دیتے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تو حضور فرماتے کہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ کہا حضور اس نے معافی مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن آیا، تیسرے دن آیا، پھر معافی طلب کی تو صحابی نے کہا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو عرض کرنے لگا کہ اگر میں تمہیں ایک کام کی بات بتا دوں تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کیا کام کی بات ہے؟ کہا تم سورہ بقرہ میں سے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھو گے کوئی چور تمہارے مال کو چرا نہیں سکے گا۔ اب وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے پوچھا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو صحابی کہتے ہیں حضور وہ آیا تھا، میں نے اسے پکڑ بھی لیا، لیکن اس نے یہ بات بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تو وہ شیطان، لیکن بات جو ہے وہ بڑے کام کی کر گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی بیان کی گئی ہے، اگر بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو دن کے وقت اس کو پڑھتا ہے 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا، اور جو رات کے وقت پڑھتا ہے 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا۔ اور بھائی تم جادو ٹونے سے گھبرا کر بابوں کے پاس چلے جاتے ہو، ایسوں کے پاس جاتے ہو جو کہ دین کے احکامات کو نہیں سمجھتے، جن کا دین سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور تو وہ بہکا دیتے ہیں، راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ ان کے پاس نہ جاؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بناؤ، اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین گھروں میں برکت بھی عطا کرے گا، جادو ٹونوں سے بھی محفوظ کرے گا، اللہ رب العالمین روشنی بھی عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے شیطان کے شر سے بھی گھر کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔